محبوب میں تیرے رب کی قسم اٹھا کے, اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر انہوں نے اس عدالت میں فیصلہ لے جا کے جج تجھ کو نہ بنایا, میں ایمانداروں کی لسٹ میں سے نکال دوں گا. لوگوں, اوکاڑہ کے مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, سیرت النبی کے تقاضے کو, اس کے ادب کو, اس کی ڈیمانڈ کو, اس کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیجئے. اختلاف ہوا عدالت مصطفیٰ کی چلے گی, اور اگر اختلاف ہو گیا جج محمد الرسول اللہ کو مانا جائے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایک اور ڈیمانڈ اور تقاضا سیرت النبی کا کہ صرف جج آپ کو نہیں مانا جائے بلکہ اسٹامپ لکھ کے بھی آپ کے نام کر دیا جائے. بس اوقات ہوتا ہے جج مان لیا جاتا ہے, سرپنچ مان لیا جاتا ہے, لیکن اسٹامپ نہیں دیا جاتا, دلی طور پہ جو ہے وہ موافقت نہیں دکھائی جاتی. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم. جی بھائیو, سیرت النبی کا ایک اور تقاضا, ایک اور ادب, ایک اور حق جو کرنا ضروری ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. دل کے اندر معمولی سا حرج بھی نہیں سمجھے. یہ نہیں کہ پتہ نہیں سیرت النبی کے پاس آگے تو کیا ہوگا. اعتراض نہیں, حاشیہ نشینی نہیں, نکتہ چینی نہیں, بلکہ کیا ہے, تسلیم کرنا ہے اس فیصلے کو. سیرت النبی کانفرنس کروا لینا کافی نہیں, محمد الرسول اللہ کو قاضی مان کے, جج مان کے, امام مان کے, فیصل مان کے, فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ پیغمبر مان کے جو وہ بات کر دیں, دل میں معمولی سا حرج بھی نہیں دکھانا اور جو ہے گھٹن بھی محسوس نہیں کرنی. محبت سے, پیار سے, اخلاق سے, رویے سے اس کو مان کے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے جو نظر نہیں آ رہا. حضرات, سیرت النبی کا ایک اور بہت ہی ضروری تقاضا اور ڈیمانڈ کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پیغمبر جو دیں وہ لے لو, جس سے روکیں رک جاؤ. حضرات, ابھی بات ہو رہی تھی, پیغمبر نے نماز دی, لے لو. بے نماز بننے سے روکا, رک جاؤ. پیغمبر نے روزہ دیا, لے لو. روزہ خوری سے روکا, رک جائیے. آقا نے توحید دی, لے لو. شرک سے روکا, رک جائیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا, لے لو. محبوب نے اس کو چھوڑنے سے روکا, رک جائیے. آقا نے تجارت جو ہے جائز طریقے سے بیع کی جو ہے ہمیں اجازت دی, لے لیجئے, جھولی میں ڈال لیجئے. سود سے روکا, رک جائیے. سچ بولنے کا حکم دیا, لے لیجئے. جھوٹ بولنے سے روکا, رک جائیے. محبت کا حکم دیا, لے لیجئے. تعصب سے روکا, رک جائیے. محبوب نے دعا کرنے کے لیے کہا, لوگوں کے لیے کیجئے. بد دعا سے روکا, رک جائیے. حضرات, اعلی حاصل کیا, جو محبوب نے دیا وہ لینا ہے, جس سے روکا رکنا ہے. یہ بھی سیرت النبی کو ماننے کا ایک تقاضا ہے. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور حضرات, محبوب سے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں بڑھانے. حضرات, ہم نے غیروں کو آگے کیا, اوروں کو آگے بڑھایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا, خواہشات کو آگے کیا, امام الانبیاء کو پیچھے کیا. ہم نے اپنی ضرورت آگے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا, امتیوں کو آگے کیا, محبوب کو پیچھے کیا, اور غیروں کی بات آگے کر ڈالی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیچھے کر ڈالی. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے لگایا, خود آگے چلے. کعبہ کے رب کی قسم, ایمان کا تقاضا, سیرت النبی کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو قول میں, فعل میں, عمل میں, کردار میں, ضرورت میں, توجہ میں, خواہشات میں, تمناؤں میں, آرزوؤں میں, چاہتوں میں, ایمانیات میں, اسلامیات میں, دینیات میں, لینے دینے میں, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے میں, ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جائے, خود کو پیچھے کیا جائے. اور اسی طرح سیرت النبی کی ایک اور ڈیمانڈ, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر کی بات کو ہمیشہ اونچا رہنا چاہیے. کس کی بات اونچی رہے؟ اوکاڑہ والو, محبوب کی بات.
محبوب کی بات، محبوب کے جملے، محبوب نے توحید دی ہے اونچی رہنی چاہیے، محبوب نے عزت دی ہے اونچی رہنی چاہیے، محبوب نے اللہ وحدہ لا شریک کا درد دیا ہے اونچا رہنا چاہیے، محبوب نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دیا ہے، بلند رہنا چاہیے۔ حضرات محبوب نے ایمان دیا ہے اونچا رہنا چاہیے، محبوب نے سیرت دی ہے بلند رہنی چاہیے، اسلام دیا ہے بلند رہنا چاہیے۔ محبوب کی آواز اور صدا سے، محبوب کی حدیث سے، محبوب کے قول سے، محبوب کے عمل سے، محبوب کی تقریر سے دنیا کی کوئی اور چیز بلند نہ کی جائے، سیرت النبی کا تقاضا ہے۔ حضرات آخری بات، ابھی تقاضے بڑے ہیں، ڈیمانڈیں بڑی ہیں، چاہتے بڑی ہیں، ضرورتیں بڑی ہیں، تعلق بڑے ہیں، ڈیمانڈز بڑی ہیں، آبرو کے تقاضے بڑے ہیں، حرمت رسول کی ضرورتیں بڑی ہیں، لیکن بات ختم کر دوں حضرات، محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی نافرمانی نہ کی جائے، فرما بردار بنے، نافرمان نہ بنے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ومن، من یا نہ من، لیکن اس من کے اندر صوفی بھی ہے، حاجی بھی آئے گا، مفتی بھی آئے گا، عالم بھی آئے گا، قاضی بھی آئے گا، جج بھی آئے گا، اپنا بھی آئے گا، بیگانہ بھی آئے گا، ایشین بھی آئے گا، افریقی بھی آئے گا۔ حضرات دنیا کے سارے بر اعظموں کے ایک ایک فرد کو یہ من کا لفظ شریک ہے، لوگو آؤ شامل ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو بھی ہوگا، کالا ہوگا، گارا، یہ پتلا ہوگا، گورا ہوگا، چٹا ہوگا، کالا ہوگا، موٹا ہوگا، چھوٹا ہوگا، پتلا ہوگا، نحیف ہوگا، کمزور ہوگا، گبرو ہوگا، جوان ہوگا، بچہ ہوگا، بوڑھا ہوگا، نمازی ہوگا، غیر نمازی ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جس نے ہمارے رسول کی مخالفت کر ڈالی، کوئی بھی ہے، وہ بدنصیب کا کیا ہوگا؟ کب؟ من بعد ما تبین له الهدى ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس۔ یہ کتاب جو ہدایت آ گئی، رب کا حکم آ گیا، آسمان سے وحی آ گئی، پیغام آ گیا، فرشتے آ گئے، اللہ کے احکام آ گئے، نواہی آ گئی، دین پہنچ گیا، کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات یہ جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، پرکھنے کے بعد، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین اولین کو جب یہ پیغام ملا حضرات، وہ اپنی زندگیوں کو انگلیوں پہ گھما گئے، بدلے کہ نہیں بدلے؟ تذکرہ ہو رہا تھا جناب بلال کا، دنیا کی مصیبتیں نہیں دیکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ حضرات صہیب کو دیکھیے، جناب خبیب کو دیکھیے، سیدنا خباب کو دیکھیے، جناب ابو سلمہ کو دیکھیے، سیدہ ام سلمہ کو دیکھیے، حضرات سینکڑوں صحابہ کرام کو دیکھیے، آل یاسر کو دیکھیے، جناب عمار کو دیکھیے، محبوب کے ایک ایک پروانے کو دیکھیے، حبشہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدم دیکھیے، ہجرت حبشہ کی راہیوں کو دیکھیے، حضرات بیت اللہ سے نکلتے ہوئے خود محمد الرسول اللہ کو دیکھیے، غار ثور کے اندر جاتے ہوئے محبوب کو دیکھیے، مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے راہی کو دیکھیے، ان کے ساتھیوں کو دیکھیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سیدنا صدیق کو دیکھیے، عمر فاروق کو دیکھیے، عثمان ذی النورین کو دیکھیے، علی حیدر کرار کو دیکھیے، عشرہ مبشرہ کو دیکھیے، ایک ایک صحابی کو دیکھیے، کیا کیا؟ ان کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ جو سیرت کے اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھے گا، اوکاڑہ کے لوگوں، اللہ سزا یہ دے گا، اس کی دین کی زندگی کی گاڑی کا ٹائی راڈ کھول دے گا۔ اور اللہ نہ کرے سفر کرتے ہوئے اوکاڑہ سے لاہور کو، اوکاڑہ سے ملتان کو، یا اوکاڑہ سے شرق غرب شمال جنوب میں آپ کسی طرف جائیں، کسی گاڑی میں بیٹھیں، وہ گاڑی جو ہے وہ بے شک ٹیوٹا ہو، وہ گاڑی جو ہے وہ کوئی ڈالا ہو، گاڑی کوئی کار ہو، بس ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نہ کرے اس کا ٹائی راڈ کھلے، اگر کھل گیا یا دائیں طرف یا بائیں طرف، پھر جو ہے وہاں سنبھلنے والی بات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ جو پیغمبر کے ہوتے ہوئے مخالفت کرے، دین ہوتے ہوئے
مخالفت کرے، ان کی شریعت ہوتے ہوئے چھوڑے، اپنے رخ اور منہ کو موڑے، ناطے کسی اور سے جوڑے، صحابہ کے رستے کو چھوڑے، سمینا و عطانا کو چھوڑے، آمنا و صدقنا کے طریق کو چھوڑے، صحابہ کی طرز زندگی کو چھوڑے، ان کے طریقہ اتباع کو چھوڑے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اطاعت کو چھوڑے اور تعلق کسی اور سے جوڑے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ فرماتے ہیں ہم زندگی کا ٹائی راڈ کھول دیتے ہیں۔ حضرات کلر کہار پہ جا رہے ہیں، موڑ ہیں، زگزیگ راستے ہیں، ٹائی راڈ کھل گیا ہے، یا گاڑی پہاڑ سے ٹکرائے گی یا کسی گہری کھائی میں گر جائے گی، یہ بھی بد نصیب دنیا کے اندر یا ادھر ٹکرائے گا یا جہنم کی کھائیوں میں گرے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، جس کی نبی کی مخالفت کی وجہ سے اس کی گاڑی کی زندگی کی گاڑی کا ٹائی راڈ رب نے کھول دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، وہ بد نصیب جنتوں میں نہیں جائے گا، جہنم کے گڑوں میں گرے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم۔ لوگوں اللہ سے توبہ کیجئے، سیرت النبی کا عنوان رکھ لینا، جلسہ رکھ لینا، کانفرنس رکھ لینا، سٹیج کو سجا لینا، دنیا کو بلا لینا، لیکن مخالفتیں کرنا، سیرت کے تقاضے پورے نہ کرنا، اس کی ڈیمانڈ اور تمناؤں کا خیال نہ رکھنا، اس کے آداب اور حقوق کو مد نظر نہ رکھنا، یہ بدبختی کی علامت، شقاق کی علامت، محمد الرسول اللہ سے کٹنے کی علامت اور آپ کے صحابہ کے رستے کو چھوڑنے کی علامت، اس بد نصیب کے زندگی کے ٹائی راڈ کھلنے کی علامت، اللہ سے دور ہونے کی علامت، جنت سے ہٹنے کی علامت، جہنم کے قریب ہونے کی علامت۔ آئیں رجوع کریں، انابت کریں اللہ کی طرف اور اللہ کے حضور پیش ہو کے دعا کریں، اللہ محبوب کی سیرت کو صرف منانے والے نہیں اپنانے والے بنے، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، وما توفیقی الا باللہ۔